بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لیلہ بنت خطیم کی کہانی ایک عظیم اور بلند حوصلے والی صحابیہ کی داستان ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اپنی ایمانداری، قربانی اور اسلام کی خدمت میں جو عزم اور جرأت دکھائی وہ آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک سبق ہے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت لیلہ کا تعلق مکہ مکرمہ کے ایک معزز اور بااثر قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام خطیم تھا اور وہ ایک بہت ہی بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدا میں آپ کا خاندان بت پرستی میں ملوث تھا اور آپ بھی اس ماحول میں پروان چڑھیں، لیکن اللہ کی ہدایت سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی زندگی کا یہ فیصلہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز تھا۔ اسلام کا قبول کرنا۔ حضرت لیلہ کا اسلام قبول کرنا ایک بہت اہم اور یادگار واقعہ ہے۔ جب آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی باتیں سنیں اور آپ کے دل میں نور اسلام کی روشنی اتری تو آپ فوراً اسلام کو قبول کرنے کا فیصلہ کر چکیں۔ آپ کی یہ جرأت مندانہ فیصلہ آپ کی زندگی کا سنگ میل ثابت ہوا۔ آپ کی ایمان کی پختگی اور اللہ کی رضا کی طلب نے آپ کو دشمنان اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود ثابت قدم رکھا۔ خاندان کی مخالفت اور مشکلات۔ جب حضرت لیلہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان نے آپ کی مخالفت کی۔ آپ کے والدین اور قریبی رشتہ داروں نے آپ کو اسلام کی باتوں سے گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن حضرت لیلہ نے ان تمام تر دباؤ کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی یہ ثابت قدمی اور پرعزم رہنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان جب اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے تو دنیا کے کسی بھی طاقتور شخص یا خاندان کی مخالفت سے نہیں ڈرتا۔ اثار اور قربانی۔ حضرت لیلہ کی زندگی کی سب سے اہم خصوصیت ان کی اثار اور قربانی تھی۔ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کی تمام آسائشیں ترک کر دیں اور اسلام کی خدمت میں اپنا وقت اور مال دونوں وقف کر دیے۔ آپ نے اپنی جائیداد، مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آپ کا دل اتنا بڑا تھا کہ آپ مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتیں۔ جنگوں میں شرکت۔ حضرت لیلہ نے جنگوں میں بھی شرکت کی اور میدان جنگ میں اپنی بہادری اور شجاعت کی مثالیں قائم کیں۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر نہ صرف اپنے ایمان کا دفاع کیا بلکہ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے میں بھی حصہ لیا۔ آپ کی شجاعت اور جنگ میں شرکت نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔ ایک خاص موقع پر جب جنگ احد میں مسلمانوں کی مشکلات بڑھ گئیں، حضرت لیلہ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر مسلمانوں کی مدد کی۔ آپ کی یہ قربانی اور بے خوف عزم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام کی سچائی کے دفاع میں کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کی ترویج۔ حضرت لیلہ صرف ایک جنگجو یا مجاہدہ نہیں تھی، بلکہ آپ نے اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے اپنی زندگی کو اسلام کے پیغام کی ترویج میں گزارا اور ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسلام کے اصولوں کو اپنا کر دوسروں کے لیے ایک مثال پیش کی۔ حضرت لیلہ کا اخلاق۔ حضرت لیلہ کا اخلاق بہت بلند تھا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کی مدد کی۔ آپ کا نرم دل، مہربان رویہ اور اخلاقی اقدار نے نہ صرف مسلمانوں کو متاثر کیا بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف راغب کیا۔ آخری ایام۔ حضرت لیلہ نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی اور اس دوران اپنی جان، مال اور وقت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کی زندگی ایک ایسی مثال ہے
जिसमें इसार, कुर्बानी, शुजाअत और ईमान की पुख्तगी का दर्स मिलता है। हज़रत लैला की वफ़ात। हज़रत लैला बिन्त ख़तीम की वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात हैं, लेकिन ये बात तय है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की राह में बेशुमार कुर्बानियाँ दीं और आपका नाम इस्लामी तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा। आपकी वफ़ात के वक़्त मुसलमानों ने आपके किरदार, आपकी ईमानदारी और आपकी कुर्बानियों को याद किया। हज़रत लैला का पैगाम। हज़रत लैला बिन्त ख़तीम की ज़िंदगी का पैगाम हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान अल्लाह की रज़ा की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है और उसकी ज़िंदगी को कामयाब बनाता है। आपकी कहानी हमें सिखाती है कि ईमान की राह में जितना बड़ा अज़्म हो, उतनी ही बड़ी कामयाबी होती है। हज़रत लैला की कहानी हमें इस बात का सबक देती है कि इंसान का ईमान और उसका किरदार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और जब ये ईमान सच्चा हो और पुख्ता हो, तो दुनिया की कोई ताकत इसको शिकस्त नहीं दे सकती। दोस्तों, आज की स्टोरी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारा दूसरा चैनल दास्तान हक है, उसको भी विज़िट करें। बहुत शुक्रिया।